ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دارالافتاء اہل سنت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں آج مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف، اور کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد عامر رضا عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر ہم باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز پڑھتے پڑھتے آخری میں آ کے بے دہانی میں سلام دونوں طرف پھیر دیں، اور ہمیں یاد آئے کہ ہم تو امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا نماز ہو جائے گی یا لوٹانی ضروری ہے؟ جی، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، اگر جو ہے وہ غلطی سے سلام پھیر دیا، امام نے ابھی تک نہیں پھیرا، تو دوبارہ جو ہے وہ امام کے ساتھ ہی جو ہے وہ شامل رہیں اور پھر امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، نماز ہو جائے گی ان کی۔ اس طرح کے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ رکعات رہ گئی ہوتی ہیں، تو وہ تو جب جنون یعنی حقیقتاً جب سلام امام پھیر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھیر اس دیتے کے ہیں، ساتھ بھی پھیر دیتے ان کو ہیں۔ کیا تو کہیں؟ اگر انہوں نے بھولے سے جو ہے وہ پھیرا سلام، تو ایسی صورت کے اندر وہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کوئی قصداً جان بوجھ کے کہ مجھے امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، اب پھیرے گا تو وہ نماز کو فاسد کرنے والا ہو جائے گا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، وہ بھولے سے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی برابر والا جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، تو اس کا مطلب میری بھی جو ہے وہ رکعتیں باقی ہیں، تو یوں کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی سجدہ صاحب کے احکامات، کوئی تاخیر اگر ہو گئی تو؟ جی، اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ سجدہ سہو جو ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک، جب اپنی آخری رکعت ادا کریں گے تو اس آخری رکعت میں قعدہ اخیرہ کے بعد وہ سجدہ سہو بھی کریں گے۔ جی، مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو ہمارا علاقہ ہے پرانی علاقے کا عشر کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ اس کے عشر کا کتنا حصہ ہے، جبکہ اس پہ جو خرچہ ہے وہ تمام پیمنٹ ہے۔ بنیادی طور پر دو کیٹیگری ہیں عشر کی، 10% اور 5%۔ جہاں پر آپ نہری پانی سے، بارش کے پانی سے اپنی فصل کو سیراب کرتے ہیں، ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے، کنویں کے پانی نکال کر اس سے جو ہے وہ آپ اس کو نہیں کرتے، تو وہاں پر 10% ہے۔ اچھا، اب اگر نہر کا پانی دینے میں آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، جسے آبیانہ بھی کہا جاتا ہے، تو اگرچہ اس کے اندر بھی آپ کا خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا عشر 10 سے 5% کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ وہ 10% ہی رہے گا، کیونکہ وہ پانی کی خریداری نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے جو آپ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سال کا اکثر حصہ اپنی زمین کو، اپنی فصل کو پانی جو ہے وہ آپ خرید کر دے رہے ہیں، یا آپ ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے سیراب کر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا عشر 10% سے کم ہو کر 5% پر آ جاتا ہے۔ مگر دونوں ہی صورتوں میں یاد رہے کہ اخراجات نکالنے سے پہلے عشر ادا کیا جاتا ہے۔ جب فصل تیار ہو گئی تو اب جو بھی آپ اس کو بیچ رہے ہیں یا جو بھی آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، اگر اسی میں سے ادا کر رہے ہیں تو اسی کا مثال کے طور پہ 100 من ہے تو آپ جو ہے وہ 10 من
ادا کر دیں گے، مستحقین زکوٰۃ کو دے دیں گے، یا اگر آپ کا 5% بنتا ہے تو آپ 5 من ادا کر دیں گے، اور اگر اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو بیچنے کے بعد جو کل قیمت حاصل ہوئی اس میں سے ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ جناب بیچنے کے بعد میں پہلے بیج کے پیسے الگ کروں، پھر مختلف جو اس پر اسپرے ہوئے ٹیکس لگے یا جو میں نے پیمنٹس کی ہیں اسے ادا کروں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں سے پہلے جو ہے وہ عشر کی کیلکولیشن ہوگی کل مال پر جو بھی اس سے آپ کو آمدنی فصل حاصل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بقیہ اخراجات کیے جائیں گے۔ اس میں سے یعنی مائنس نہیں ہوگا؟ جی، مائنس نہیں ہوگے۔ اور کئی لوگ یہ تو اخراجات اور یہ سب کچھ بعض تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر کے پروفٹ پہ صرف عشر دے رہے ہوتے ہیں جی، کہ یہ جو ہمیں بچا صرف یہ اتنا ہے، اور بقیہ اپنا سرمایہ یا جو کچھ ہے وہ مائنس کر دیا، لیکن عشر کے احکامات جی، عام بزنس سے ہٹ کے عام بھی بزنس سے اور زکوٰۃ کے معاملات سے بھی ہٹ کریں کہ زکوٰۃ کے اندر آپ اپنی اوپر جو بھی آپ کی لائبلٹیز ہوتی ہیں آپ اسے مائنس کرتے ہیں کل مال میں سے، لیکن عشر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عشر میں کوئی شخص کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو، جو آمدنی ہوئی ہے اس کو فصل سے، وہ اس فصل کے اوپر عشر بہرحال ادا کرے گا۔ جی مزید کو میرا نام محمد رفیق ہے۔ جس صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی امام جماعت کرا رہا ہو، 4 رکعت والی نماز ہو، اور تیسری پر امام بیٹھ جائے، مقتدی اللہ اکبر کہیں اور فوراً وہ امام اٹھ جائے، کیا اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا کہ نہیں؟ جی امام اگر بیٹھ گیا، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ نہ ہوا تو مقتدی لقمہ دے سکتے ہیں اور امام کھڑا ہو جائے، اور ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار امام بیٹھ گیا، اب اس کے بعد کسی مقتدی کو خیال آتا ہے کہ تیسری رکعت ہے، تو اب مقتدی کو بھی لقمہ دینا جائز نہیں ہے، اچھا، بلکہ اب وہ انتظار کریں۔ ہاں، اب امام اگر جب سلام کی طرف بڑھے تو اب لقمہ دیں، کیونکہ اب پتہ ہے کہ اگر اب لقمہ نہ دیا جائے گا تو امام نماز کو فاسد کر بیٹھے گا۔ پہلے لقمہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے لقمہ نہیں دے رہے کہ جب امام 3 بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ گیا تو سجدہ سہو لازم ہو گیا، اور لقمہ 2 چیزوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، امام کی نماز کو سجدہ سہو سے بچانے کے لیے ہوتا ہے یا نماز کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سجدہ سہو تو واجب ہو چکا، لہٰذا اب لقمے کی حاجت نہیں رہی۔ اب اگر مقتدی لقمہ دے گا تو وہ بلا حاجت لقمہ ہوگا، اور ایسی صورت کے اندر اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر امام مقتدی کا لقمہ لے کر کھڑا ہو گیا تو امام اور بقیہ سب مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ایسی صورت ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ لقمہ دے دیں۔ جب فوری طور پہ لقمہ دے دیں گے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے، تو امام کھڑا بھی ہو جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ لقمہ تو میرا خیال بہت کوئی قریبی شخص ہی یہ اس کو اندازہ کر سکتا ہے کہ امام کا سلام پھرنا یا 3 بار سبحان اللہ۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ امام بیٹھ گیا، اچھا جو مشاہدہ ہے کہ پہلی صف کے لوگ وہ بھی بیٹھ ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ امام کو ایک طرح کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے حافظے کو شاید کم فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور امام کی حرکات و سکنات کو زیادہ جو وہ ہے دیکھ فالو کر ریکھ رہے ہیں۔ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور امام پہ ہی اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو میرا ایک مائنڈ کہتا ہے نا کہ پچھلی صف والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ حافظے کی طرف ہوتے ہیں کہ ان کو امام نظر تو آ نہیں رہے، تو اس لیے ان کو ذہن میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں یا لوگ پوچھتے بھی ہیں تو پیچھے سے ہی کوئی آواز دیتے ہیں یہ لقمے کے لیے کہ رکعت کے لیے، تو وہ پیچھے سے کوئی اس کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر یا کچھ اس طرح کے کلمات کے، تو یعنی اس میں بہت احتیاط چاہیے کیونکہ اس میں تو سبحان اللہ عام طور پہ 3 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے لقمہ ایسا دے دیا تو وہ امام بھی بسا اوقات جب لقمہ آتا ہے اچانک جو ہے وہ امام بھی اس پر ریئیکٹ کرتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر لقمہ دینے والے کی اپنی نماز فاسد ہو گئی کہ اس نے بلا حاجت لقمہ دیا، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کے بعد دیا، تو ایسی صورت کے اندر بہرحال جو ہے وہ امام اگر اس کا لقمہ لے گا تو امام بشمول اپنے سب نمازیوں کے سب کی نماز فاسد کر بیٹھے گا۔ تو امام کیا کرے پھر؟ امام کو پتہ بھی چل گیا کہ تیسری ہی ہے، غلطی تو ہے، یعنی اب امام کو لقمہ آ گیا،
تو اب کیا کوئی اپنے مائنڈ پر عمل کرے، کیا کرے؟ جی، یا تو پھر ایسی صورت کے اندر امام خود سوچ و بچار کریں، فقط مقتدی کے بتانے لقمے پر۔ کے اوپر کھڑا نہ ہو، بلکہ خود غور و فکر کرنے کے بعد جب اس کا غالب گمان یہ ہو جائے کہ ہاں مجھے جو ہے وہ یہ تیسری رکعت میں بیٹھ گیا ہوں اور اب اس پر میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو پھر کھڑا ہو جائے، مگر اب ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور پھر نماز کے بعد مسئلہ بھی بتا دے کہ بھائی جن سے آپ نے لقمہ دیا وہ اپنی نماز لوٹا لیں، ٹھیک ہے، اور میں نے یہاں پر کس طرح عمل کر کے آگے چوتھی رکعت کی طرف کھڑا ہوا تاکہ پیچھے نمازیوں میں یا مقتدیوں میں غلط فہمی بھی نہ رہے۔ یعنی اس مقتدی سے اپنے آپ کو بچانا بھی، ورنہ وہ کہے کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا اور آپ بولے میری ہی نماز وہ فاسد ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے ناظرین کرام، کہاں امام کو لقمہ دیا جائے گا، کہاں لقمہ نہیں دیا جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے لقمہ دینے کے حوالے سے، شرعی احکام، شرعی مسائل، تو یہ رسالہ حاصل کیجئے اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے عام لوگوں کو تو بالخصوص، اور دینی طلبہ کرام جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے بطور خاص اسے پڑھیں۔ اچھا، مساجد کے ائمہ، مؤذنین اور اس طرح کے لوگوں کو بھی بطور خاص ان چیزوں کو اپنے مطالعے میں رکھنے چاہیے اور اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں تاکہ اس طرح کی کوئی غلطیوں کے معاملات نہ ہو جائیں۔ اگر ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا جو ازالہ بنتا ہے اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ مزید سوال؟ میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک یہ سوال ہے کہ میں کل عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے تو میں نے بھول کر الحمدللہ شریف پڑھ لی، تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ وتر کی دعائے قنوت کی جگہ انہوں نے الحمد پڑھی، تکبیر کہی تھی نہیں کہی تھی، امید ہے کہی ہوگی، کیونکہ تکبیر بھی کہنا یہ واجب ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو اب اس کی جگہ الحمد پڑھ لی۔ تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، اگر انہوں نے تکبیر قنوت کہہ لی تو تکبیر قنوت کا واجب ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو جو قنوت کا واجب ہے وہ ادا ہو گیا، کیونکہ قنوت جو خاص دعائے قنوت ہے احادیث کریمہ میں مذکور ہے، وہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی اگر جو ہے وہاں پر ذکر اللہ بندہ کر لیتا ہے تو قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے اس مقام پر ذکر اللہ یا دعا کوئی جی ذکر اللہ یا دعا، حمد و ثنا پر مشتمل جو ہے وہ کلمات انہوں نے کہہ لیے، تو ایسی صورت کے اندر وہ قنوت کا واجب ادا ہو گیا، تو لہٰذا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو واجب ادا ہو گیا، سجدہ سہو لازم نہیں۔ اور سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، جی افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ، یعنی سورہ فاتحہ جی اس طور پر بھی، اور یہ اس لیے بھی، اس کے لیے بھی ہے کہ جن افراد کو یاد نہیں ہے دعائے قنوت، ٹھیک، تو ان کے لیے بھی یہ مسئلے کے طور پہ بیان کر دیا، ہم کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس جگہ پر یہ پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت یاد کر لیں، لیکن اس مقام پر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا رب اغفر لی یا سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں گے تو ان کا قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ہاں سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھیں گے یا جی ویسے؟ دعا کی نیت سے ہی جو ہے وہ پڑھیں، تلاوت کا وہ چونکہ وہ مقام نہیں ہے تو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کی حمد و ثنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھیں تو ان کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ ہاں جو دعائے قنوت احادیث میں مذکور ہے اسے بہرحال یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی مزید؟ شفیع اللہ شاہد کتنا ٹیلر ماسٹر بات کر رہا ہوں۔ یہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیبا میاں والی میں یہ حساب ہوتا ہے کہ 10ویں گڈی جو ہے نا وہ دیتے ہیں، یعنی کہ 9 ان کی اور 10ویں، لیکن ذمہ دار لوگ یہ کرتے ہیں جو کاٹنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی بڑی گڈی بنا لیتے ہیں اور وہ دوسری چھوٹی ہوتی ہے، تو اس میں کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں؟ جی 10ویں گڈی دینا یہ تو ٹھیک ہے کہ عشر 10واں حصہ ہوتا ہے تو جو ہے وہ 10 گڈیوں میں سے ایک گڈی جو ہے وہ 10واں حصہ ہوا، یعنی 10% ہوا، لیکن ان گڈیوں کا برابر ہونا یہ بہرحال جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اگر کوئی اس میں اس طرح کی جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ کرتا ہے یا جو گڈی عشر میں دینے والی ہے اس میں کچرا بھی ساتھ میں جو ہے وہ باندھ دیتا ہے یا اس کو جو ہے وہ چھوٹا کر دیتا ہے تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے۔ تو وزن کے اعتبار سے کریں یا اگر گٹھریوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک جیسی ہوں تو پھر اس میں سے جو ہے وہ ایک جب آپ گڈی نکال دیں گے
تو اس سے آپ کا عشر ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ گڈی میں سے کر رہے ہیں یا وزن سے کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر وزن سے وہ کر رہے ہیں تو تول کر جو ہے وہ آپ کریں گے، تو اس میں بھی یہی ہے۔ اچھا، اس میں بھی جو انہوں نے کہا کاٹنے والے اپنی الگ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کو اس میں سے بھی ادا کرنی ہے، یعنی وہ ادا نہیں کرے گا، اصل تو جس کی فصل ہے وہ ٹوٹل میں سے پہلے ادا کرے گا، پھر اس کے بعد وہ اس میں سے کاٹنے والوں کو ان کی مزدوری دے گا، یا اور کسی کو اس کی مزدوری دینی ہے تو وہ اس کی مزدوری دے گا۔ سب سے پہلے عشر کی ادائیگی ہی کریں گے۔ اچھا، مجھے یہ لگ رہا ہے سوال سے کہ جیسے یہ عشر والی وہ گڈی نہیں ہے، یہ جو کٹائی کرتے ہیں نا، ان کٹائی کرنے والوں کو یہ ہے کہ 9 ان کی اور 1 ان کی، اچھا، یوں جو ہے وہ جو کٹائی کی، یعنی اجرت ہاں، کے طور پہ جی یوں ہاں، جو ہے وہ طے اور وہ ہوتا ہے۔ تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنی بناتے ہیں اس کو وہ وزنی بنا لیتے ہیں کہ یہ 9 تمہاری ہوگی اور یہ 10ویں ہے، تو یہ اس کو یوں کر کے بنانے یہ میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی یہ مالک کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ تو اولاً تو اور یوں، ویسے بھی وہ جو کفیز تاہان والا جی میں مسئلہ اسی طرف آ رہا تھا کہ اب اصولی اعتبار سے یوں اجرت طے کرنا یہ بھی ناجائز ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ کاٹیں، اس میں سے ہم جو ہے وہ 1 گڈی آپ کو دیں گے، تو یہ اس طور پہ اجرت طے کرنا جائز نہیں ہے کہ جو چیز جس چیز کا کام وہ کر رہے ہیں اسی چیز کو ان کی اجرت کا حصہ اجرت کا۔ بنا دیا جائے، تو یہ جائز نہیں۔ ہاں، مطلقاً یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو اتنے کلو دیں گے، اس میں سے نہیں دیں گے، یہ شرط نہ ہو، بلکہ صراحتاً اس کا انکار کر دیں، کیونکہ عرف کے اندر وہاں یہی ہے کہ لوگ اسی میں سے دینا سمجھتے ہیں، تو صراحتاً چاہے انکار کر دیں کہ بھئی ہم آپ کو اتنے کلو گندم دیں گے۔ اور پھر گڈی کے اندر وہی بات ہے کہ کئی چیزوں کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، جو افراد اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو اس کے اندر بڑے ہیر پھیر کے طریقے آتے ہیں، کسی گڈی کے اندر کوئی اور چیز شامل کر کے اسے بڑا دکھا دیں گے، کوئی کچرا ڈال دیا یا بیچ میں گھاس پھوس جو ہے وہ ایڈ کر دی، تو ہر وقت تو اب مالک سر پہ کھڑے ہو کے گڈیاں بنوا نہیں رہا، جو ہے وہ سینکڑوں بسا اوقات جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے بہتر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ وزن کے اوپر جو ہے وہ لے کر آ جائیں، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہو کہ بھئی ہم اتنے کلو دیں گے، لیکن یہ اس میں سے دیں گے یہ نہیں ہے بس ہم دیں گے، اب وہ چاہے اس گندم میں سے دیں چاہے کسی بھی گندم میں سے آپ کو دیں، تو جب اس طرح کی صراحت کر دیں گے تو جو قفیز تحان ایک فقہی اصطلاح ہے کہ آپ اسی میں سے اجرت طے کرتے ہیں جس چیز کے اوپر وہ شخص کام کر رہا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا، تو آپ اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اچھا جی، سوال ہے کیا بیوی کی خالہ اور چچی پردہ ہے اس سے؟ جی ہاں، بیوی کی جو خالہ ہے اور چچی ہیں ان سے پردہ ہے، کیونکہ ان سے جو خالہ ہے اس سے جو نکاح حرام ہے وہ عارضی طور پر حرام ہے، ہمیشہ بیوی کے کے لیے نکاح میں ہوتے حرام ہوئے نہیں۔ بیوی نکاح میں ہے تو حرام ہے، بیوی اور اس کی خالہ کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، عدت گزر جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ خالہ سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے نامحرم نہیں ہے۔ عارضی طور پر جس طرح بیوی کی بہن سے عارضی طور پہ نکاح حرام ہے، مگر وہ چونکہ جو سالی ہوتی ہے وہ نامحرم ہی ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو خالہ ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی سامان لے کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جو شخص مستحق زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ ملی ہے، تو اب زکوٰۃ جب اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس کی ملکیت میں آ گئی، اس کے قبضے میں آ گئی، تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اب وہ اس سے جو بھی چیز خریدے گا وہ اس کے لیے پاک اور حلال ہے۔ اب گھر میں اگرچہ دیگر غیر مستحق افراد بھی ہوں تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ سوال اس اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں کسی ایک شخص کو زکوٰۃ دی گئی جو مستحق کے زکوٰۃ ہے، بقیہ افراد مثلاً وہ سید ہیں، تو وہاں پہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ دیگر جو سید افراد ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب اس شخص نے جو مستحق زکوٰۃ ہے اس پر قبضہ کر لیا زکوٰۃ پر، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ اس کی طرف اس کے ہاتھ میں وہ پاک مال ہے، لہٰذا اب وہ اس سے دیگر افراد جو سادات کرام ہیں انہیں وہ تحفہ بھی دے سکتا ہے، انہیں اپنے ساتھ کھلا پلا بھی سکتا ہے، اور گھر کا کوئی بھی سامان ایسا لے سکتا ہے جسے وہ دوسرے افراد بھی استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جیسے رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہوتے بھی حقدار ہیں، اب ہم لوگ ان کے ہاں بطور مہمان بھی جاتے ہیں، جی اس طور پر بھی جاتے ہیں کہ ورنہ ان کی دل آزاری ہوگی کہ ہمارے گھر نہیں آتے، تو اور ہم جو ان کی مدد کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی مدد کر رہے ہیں،
اب جائیں گے تو چائے پانی تو کچھ وہ پلائیں گے، نہیں پیتے تو بھی مسئلے ہیں، پئیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دی تو وہ اس کے مالک ہو گئے، اب وہ اس سے آپ کی جو بھی دعوت کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، یا وہ آپ کے بچوں کو کوئی عیدی دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ جو مال اس صورت میں آپ کے پاس کسی بھی طرح زیر استعمال آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے حلال اور طیب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بچوں کو اگر وہ عیدی دیں تو ایسے سے عیدی بھی لینی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ عیدی اصل میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے جو وہ چچا کو زکوٰۃ دی تو اب وہ چچا کے جب جائیں گے تو اب آپ کے بچے جائیں گے تو گویا کہ 150 دے رہے ہیں، نارمل دے رہے ہیں، ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں مدد کے لیے آپ اس کا بہتر طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے بچوں کو اس سے زیادہ عیدی دے دیں۔ ٹھیک ہے، مزید بحرین دارالفتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی کیا شریعت ہے اور یہ کس طرح رکھے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ جہاں تک اس کے رکھنے کا شرعی اعتبار سے تعلق ہے تو یکم شوال المکرم کو یعنی عید الفطر کا جو دن ہے، پہلا دن ہے شوال کے مہینے کا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ بقیہ اس مہینے کی کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دوسرے دن سے یہ شش عید کے روزے رکھنے چاہیے، اگر دوسرا عید نکل گیا تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اگر دوسرے دن نہیں بھی رکھا تو آپ بعد میں بھی 6 رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی ان کو کنٹینیو رکھنا ہے، 6 مسلسل رکھنا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ متفرق طور پر کچھ رکھے کچھ چھوڑ دیے، پھر کچھ رکھے کچھ چھوڑ دیے، بس اس مہینے کے اندر یہ 6 کی تعداد آپ پوری کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ فضیلت پانے والے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ کیا مردے کے کان میں اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ اب یہ سوال پورا ڈیٹیل سے تو نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ مردہ بچہ پوچھنا چاہ رہے کہ مردہ بچہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اور اگر ویسے ہی مردہ ہو تو بات صورت؟ جی، مردہ بچہ پیدا ہو یا ویسے ہی کسی میت کا یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے کان میں اذان کی حاجت نہیں ہے۔ مردہ بچے کے بھی کان میں جو ہے وہ اذان دینے کی حاجت نہیں ہے۔ جو بچہ زندہ پیدا ہوا اور زندہ ہی ہے، ابھی بھی زندہ ہی ہے، تو اب اس کے کان میں جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے تاکہ شیطان اس سے دور ہو جائے، اور ایک بیماری جو مرگی کی بیماری کو کہا گیا کہ وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی اذان کان میں دینے کی حاجت نہیں۔ ہاں، قبر پر اذان دینا میت کی کہ اس کو جو منکر نکیر کے سوالات کے وقت شیطان اس کے پاس آتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے، تو وہ مستحب عمل ہے، تو وہ اذان دی جائے گی، مگر وہ مردے کے کان میں نہیں دی جاتی، وہ تو تدفین کے بعد جو ہے وہ قبر پر کھڑے ہو کر دی جاتی۔ جی، میرا نام جواد اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کاف کیا میری جوتی وہاں سے اٹھ گئی تو میں اس جیسی جوتی اور لے کے آیا اپنی سمجھ کر، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ گھر آ گئے۔ اس میں آپ کی اگر جوتی چوری ہو گئی اور آپ کو اپنی جیسی لگ رہی ہے، کنفرم آپ کو بھی ہے کہ یہ میری نہیں ہے، مگر اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ میری سمجھ کر پہن کر چلا گیا ہے، تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی چپل پہن کر جو ہے وہ آپ گھر آ جائیں۔ آپ گھر سے اپنی دوسری چپل منگوا کے آپ اسی میں جائیں۔ ہاں، غلطی سے کہ رش تھا اور آپ نے جو ہے وہ پہن لی، گھر آ کر آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ میری چپل نہیں ہے، تو اب اس کا حکم یہی ہے کہ آپ واپس مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو رکھ دیں، اور اس کے اعلان وغیرہ کی جو صورت بنتی ہے، مثلا وہ مؤذن صاحب کو جو ہے وہ بول دیا کہ بھائی یہ چپل جو ہے وہ کسی کی میں پہن کے چلا گیا تھا، کوئی صاحب ایسے آ جائیں تو آپ دیکھ لیجئے گا، انہیں بتا دیجئے گا، تو یہ ان کو واپس کریں۔ ہاں، ایک عرصے تک اگر یہ پتہ چل گیا کہ بھئی مالک کو اعلان بھی یعنی صورت بنا لی لیکن اب کوئی مالک پلٹ کر نہیں آیا، تو پھر آخر میں وہ صدقہ کرنے کا حکم ہوگا کہ وہ اس چپل کو خود بذاتی استعمال میں نہیں، ہاں اگر مستحق ہے
تو وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے اٹھائی جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا لی تھی، تو اب یہ اپنے لیے بھی استعمال میں نہیں لا سکتے، لہٰذا اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا. اب صدقہ کرنے کے جو ہے وہ طریقہ ہو سکتا ہے کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کو جو ہے وہ دے دیں. کیا حج کی جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، جب تک آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کی اور آپ کی زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا ہے تو بہرحال اب تک جو بھی جمع شدہ رقم ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہو. گناہ جب شیطان کرواتا ہے تو حساب انسان سے کیوں؟ شیطان تو وسوسہ جو ہے وہ ڈالتا ہے، لیکن در حقیقت انسان اپنی قدرت اور اختیار سے ہی وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے. تو اللہ پاک نے انسان کو جو قدرت اور اختیار دیا ہے اس کے اندر اس کو بھلائی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، برائی کا راستہ بھی. اب انسان ان راستوں میں سے جس راستے کی طرف بڑھتا ہے وہ اپنی قدرت اور اختیار سے بڑھتا ہے. تو یہ جو اپنے اس کا اختیار ہے جس کے ذریعے سے وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ میں نے اس راستے کی طرف جانا ہے، یہ سلیکشن اس کے اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے اس شخص کو جو ہے وہ گناہ ملتا ہے. اللہ پاک نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ بھئی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اب تم اس سے بچو، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، اس کے وسوسوں میں نہ آؤ. لیکن اس کے اور پھر دوسری طرف جو دین کے احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دی، ہم تک پہنچ گئے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، علماء کے اقوال کی صورت میں. تو یوں دونوں راستے واضح ہو گئے. پھر انسان کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایسے وقت میں جو ہے وہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ نیکی کا راستہ یہ ہے. کہیں نہ کہیں سے اس کے ضمیر کی وہ آواز آ رہی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز، در حقیقت وہ فرشتہ ساتھ ہوتا ہے جو اسے نیکی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو انسان اس راستے کو چھوڑ کے جب برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے کرنے کی وجہ سے ہے، اپنے فعل کی وجہ سے ہے، اسی لیے اس کے اوپر اس کو عذاب دیا جاتا ہے. جی مزید میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میری عمر تقریباً 60 سال ہو گئی ہے اور میں تقریباً ساری زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، اور میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، اور میرا ابھی دل کا بائی پاس بھی ہو گیا، شوگر بھی ہے. میری جو زندگی کی قضا نمازیں ہیں میں ان کا کیا کھاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک شفا بھی دے اور تندرستی عطا فرمائے. پوری زندگی کی ایک طرح کی نمازیں ہیں. اللہ پاک نے اس وقت ان کو یہ سوال پوچھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو اس سے بھی ایک فائدہ ہے کہ اس موقع کے اوپر انسان موت سے پہلے جب بھی اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے توبہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ مولا آج تک جو کچھ نمازیں قضا ہوئیں ان کے لیے تیری بارگاہ میں شرمسار ہوں، مجھے معاف فرما دے. اب ان نمازوں کی ادائیگی کی تیاری شروع کر دیجیے. قضائے عمری آپ ادا کریں. کس طرح ادا کریں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بائی پاس ہے، دیگر چیزیں، تو عموماً ایسے افراد کے پاس اور کوئی کرنے کو کام ہوتا نہیں، گھر پہ ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اب یہ اگر گھر پہ نہیں بھی ہیں، کہیں کام پہ بھی جاتے ہیں، تو بھی کوشش یہ کریں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ جتنا بھی اضافی وقت ہے، ایک ہے بھئی کام کاج کے لیے کمانے کے لیے نکلے، اس کے بعد جتنا بھی وقت ہے سونے کھانے کے علاوہ اس کو نمازوں کی ادائیگی میں ہی صرف کریں. ہاں ان کو اب قضا کیا کرنی ہے؟ قضا صرف فرض نماز کرنی ہے. 2 رکعت فجر کے فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر. تو یہ تقریباً 20 رکعت بنتی. اب یہ انہوں نے ادا کرنی ہے. اس میں ایسے افراد جس کے اوپر بہت زیادہ نمازیں ہو جاتی ہیں، قضا عمری کی صورت بن جاتی ہے، اس کو کچھ تخفیف کی بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ جلد از جلد تاکہ کم وقت میں زیادہ نمازیں ادا کر سکیں. وہ تخفیف کیا ہے کہ جو فرضوں کی آخری 2 رکعات ہیں ان میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ 3 بار سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں. اسی طرح رکوع اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے صرف 1 مرتبہ کہہ لیں. اسی طریقے سے آپ ثنا نہ پڑھیں. اسی طریقے سے آپ التحیات میں صرف التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر لیں. آپ پورا جو ہے وہ آخر تک درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ وغیرہ نہ پڑھیں. تو یوں ان چیزوں کو اختیار کر کے آپ جلد از جلد اپنی نمازیں قضا کریں. اب ذہن میں بسا اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب عمر تمہاری ہے ہی کتنی، ڈاکٹروں نے مثلا جواب دے دیا، یا جواب نہیں بھی دیا تو بھائی 60 سال ہے تو 70 سال تک جی لو گے، اب 10 سال میں کیسے پچھلے 60 سال کی نمازیں ادا کرو گے؟ تو آپ اس سے پریشان نہ ہو. کوشش کریں کہ بھائی میں نے شروع کر دی ہے، اللہ پوری کروانے والا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ اسی کام میں دیں.
کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، صحیح، جتنی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ لیں۔ خدا نخواستہ اگر بیٹھنے سے بھی کوئی شخص عاجز ہے تو اشاروں کے ذریعے سے نماز ادا کرے، لیکن نماز اشاروں سے پڑھنی پڑھنے ہے، والے کے لیے تو اور ایک طرح کی آسانی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو وہ نماز کی جو ہے وہ اپنی کوشش کرے۔ اب انہوں نے جب کوشش شروع کر دی، اب خدا نخواستہ اگر جو ہے وہ کسی شخص کا ایسی صورت میں پوری 60 سال کی نمازیں ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال کا وقت بھی آ جاتا ہے، تو اب جب وہ کوشش بندہ کر رہا ہے، توبہ کر چکا ہے اور سچی تو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، تو اگرچہ 1 سال کی ہی اس نے پڑھی ہوں تو اللہ پاک اس کو بخشنے والا ہے کہ بقیہ اس کے جو ہے وہ گناہوں کو بخش دے۔ لیکن اس وسوسے میں شیطان کے آ کے کہ یار اب تو وقت ہی میرے پاس کم ہے، یا جو ہے میرے تو ابھی 60 سال ہو گئی عمر، تو اب تو عمر پیچھے بچی کتنی ہے، میں 60 سال کی کیسے ادا کروں گا، تو اس چیز کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اپنی نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اس کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، وہ رسالہ آپ حاصل کر لیجئے، اس کے اندر اس کے مختلف طریقے جو ہم نے بتائے ہیں وہ بھی بالتفصیل لکھے ہوئے ہیں، نماز کی آپ نے نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ اسے بھی پڑھ لیجئے، یا اگر پڑھ نہیں سکتے تو کسی کے ذریعے سے سن لیجئے۔ ممکن ہے کہ یہ رسالہ آپ کو آڈیو کی صورت میں بھی وہاں پر مل جائے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، تو اس کو آڈیو سن لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بس جلد از جلد اب اپنی نمازوں کی ادائیگی فوراً شروع کر دی۔ ایک SMS بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ تعداد یاد نہیں ہے۔ جی، دوسرا یہ جو ہمارے بھائی جنہوں نے 60 سال کا کہا ہے، بزرگ جو ہیں، تو یہ شروع کی کچھ عمریں نکال دیں گے، جی، بچپن جو کی، نابالغی کی عمر ہوتی ہے وہ اسے مائنس کریں گے، تو اگر تو پتہ ہے کہ میں بالغ کب ہوا، تو مرد جو ہے وہ لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی میں 13ویں سال میں بالغ ہوا ہوں تو ٹھیک ہے 13 سال مائنس کر دیں، اس کے بعد سے نماز ادا کریں، اور اگر یاد نہیں ہے ان کو تو پھر 12 سال کی نمازیں مائنس کر کے جو نابالغی کے ایام ہیں بقیہ ایام کی نمازیں وہ ادا کریں۔ ٹھیک، مزید سوال؟ آپ نے کہا کہ جن کو یاد نہیں ہے یاد نمازیں، بھی نہیں۔ ہاں جن کو یاد نہیں ہے تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی پڑھی ہیں کبھی چھوڑی ہیں، کبھی پڑھی ہیں کبھی چھوڑی ہیں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ غالب گمان کر لے کہ میرے اوپر کتنی نمازیں باقی ہیں۔ اچھا، اب اس میں غالب گمان کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی میری فجر زیادہ چھوٹی ہیں لیکن میں نے مغرب جو ہے وہ ساری پڑھی ہیں، تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی جتنی فجر چھوٹی ہوں اتنی مغربی چھوٹی ہوں، تو اگر آپ کا غالب گمان بنتا ہے کہ نہیں جناب میری مغرب تو صرف جو ہے وہ 300 چھوٹی ہیں لیکن فجر جو ہے میرے پچھلے 5 سال سے میں نے نہیں پڑھی ہے، تو فجر 5 سال کے حساب سے آپ کو پڑھنی ہوگی، مغرب جو ہے وہ آپ کو 300 دن کے اعتبار سے پڑھنی ہوگی۔ اور اس کا ایک بہت اس کو ایک مرتبہ آپ نے غالب گمان کر کے اسے نوٹ کر لیں۔ اس کا طریقہ دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم اپلیکیشن میں قضا نمازوں کا جو ہے نا وہ اپلیکیشن میں آپشن موجود ہے کہ آپ ایک مرتبہ وہاں پر ایڈ کر لیں اپنی ساری نمازیں، یعنی ایک دفعہ سوچ لیں اچھی طرح، ہاں، اور وہ وہاں پر لکھ لیں کہ مثلا 5000 نمازیں میری جو ہے فجر ہیں، 4000 ظہر ہیں، مثلا عصر کی جو ہے وہ 3000 ہیں۔ اب آپ جو نماز پڑھتے رہیں وہاں پہ مائنس کرتے رہیں، وہاں پہ بٹن دیا ہوا انہوں نے، تو وہ مائنس کرتے رہیں گے تو اس سے پورا آپ کو جو ہے وہ وہاں پر آپ کی نمازوں کی تعداد شو ہوتی رہیں گی۔ اگر بالفرض درمیان میں کوئی اور نماز قضا ہو گئی ایک اور، تو اس کو وہاں پر آپ ایڈ کر لیجیے، تو اس سے جو ہے وہ کافی آسانی ہو جائے۔ پڑھنی ان کو ہی ہے، جی، پڑھنی ان کو ہے، پڑھنی آپ نے خود ہی ہے، آپ کسی سے بھی جو ہے وہ پڑھوا نہیں سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی ایپلیکیشن میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ایپلیکیشن کے ذریعے آپ کی نمازوں کی وہ ریکوری یا ادائیگی ہوتی رہے، وہ آپ کو ہی کرنی ہے، بٹن بھی آپ نہیں دبانے۔ ہاں، بار بار سوچنے سے بعض اوقات یہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے کفیل بھائی، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اب تو کافی مہینوں سے پڑھ رہا ہوں، اعتکاف میں بیٹھا تھا میں نے بہت پڑھ لی، اس میں جب حساب کتاب کرے تو پتہ چلے کہ کتنی پڑھی ہے۔ کہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کہ مجھے تو جو بھی ملتا ہے میں دیتا رہتا ہوں، اچھا کتنے دیتے ہیں آپ؟ جمعے بھی کوئی ملتا ہے 500 دے دیا، 1000 دے دیا، بن لاکھوں میں رہی ہے جی، لیکن وہ سال میں کیا کہتے ہیں آپ تو بہت دیتے رہتے ہیں۔ کتنا دیتے رہتے ہو بھائی جب آپ کا پورا حساب کتاب ان ریٹرن ہے، سب کچھ ہے، اور اگر سال کے آخر میں آپ کو اکاؤنٹس والے بول دیں کہ کیا حاجی صاحب کیا حساب کتاب کرنا، بس سب کلیئر ہی ہے، صحیح جا رہا ہے، سال بھر تو آپ کو اتنا پروفٹ دیا ہے، اتنا پروفٹ دیا ہے آپ کو، کیا ہے تو پھر آپ بتائیں گے کہ یہ کیا حساب کتاب کرنا ہے، تو زکوٰۃ کے بھی دائرے حساب کتاب ہی ہیں، اور اس کو بھی پورا پراپر طریقے سے حساب کتاب کر کے ہی آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح نمازوں کے ہیں تو ظن غالب کیجیے اور اس کے مطابق اس کا پورا وہ کلیئر حساب کتاب ہمیں رکھنا ہے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے ابا جی ہیں، عمر بھی کافی ہو چکی ہے، سب کچھ بھی ہے، اور حساب کتاب تو ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے نا،
یا زیادہ ان کو یہ نہیں ہے، لیکن ایک پرچے پر وہ جو ہے وہ 15 دن 20 دن یا 1 مہینے کے بعد وہ رینیو کرواتے ہیں آ کے اکاؤنٹس والے کو کہ مجھے اس پرچے پہ لکھ دو بس، یعنی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جی. تو میں نے کیا کرتے، بولے وہ پرچہ ہی ان کے پاس ہے، ان کو مزید کچھ نہیں پتا. یہ تو آپ نہ بھی آئے تو کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ لکھ کے دینا ہوتا ہے مجھے، اور وہ مجھے ان کو دینا ہوتا ہے لکھ کر. تو صحیح ہے، آپ اپنے بزنس کا حساب کتاب کریں اور یہ ہونا چاہیے. لیکن جب اس طرح کے زکوٰۃ کے معاملات آتے ہیں، بعض کے تو ماں باپ والدین یا سرپرست بہت اچھے کہ شروع سے حساب کتاب، ایسے کو تو ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں. لیکن بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہو رہا ہوتا ہے، بچہ سمجھدار بن چکا ہے یا بچہ دینی مسائل سیکھ چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ یار ابا جی جو دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں دے رہے، یا ابا جی کم دے رہے ہیں زکوٰۃ، یا جہاں دینی چاہیے وہاں نہیں دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لگے بندے ہیں، ایک عرصے سے ہم دے رہے ہیں، ہم نے وہیں دینی ہے. تو یہاں اولاد بھی بعض اوقات اختلاف کر لیتی ہے. تو یہاں بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے تھوڑا سا، اگر وہ بھی آپ کے آداب احترام بجا لاتے ہوئے آپ کو ایک درست شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں. اس میں ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے تو وہ بچہ ہے تو ہر چیز میں بچہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. کئی اعتبار سے وہ علم ہے. وہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، وہ درخت کون سا ہے جس کی مومن کی طرح مثال ہے، جی، تو آپ خاموش رہے کہ جب حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں، میرے ابو جان عمر رضی اللہ عنہ یہ خاموش ہیں، تو جواب نہیں دیا. بعد میں حضرت عمر سے کہتے ہیں مجھے جواب پتا تھا، اور میں اگر وہاں بتاتے نا مجھے خوشی ہو جاتی کہ میرے بیٹے کو یہ چیز ہے. تو عبداللہ بن عمر ماشاءاللہ صحابی رسول مفتی مدینہ اور ان اکابرین میں سے ہیں کہ جو باقاعدہ جن کے فتاوی پہ عمل کیا جاتا تھا. تو ایسے یہ ایک مثال ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ علم میں ان سے زیادہ تھے، یعنی وہ ایک چیز ایسی تھی کہ جس کا ان کو علم تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا. تو اس طرح کی اور کئی چیزوں کے ساتھ خصوصیات ہیں. تو اگر ہمارے بچے ایسے ہیں کہ بڑے ہو چکے ہیں، علم دین پڑھ چکے ہیں، وہ اگر کسی کو سمجھائیں تو ان کو بہرحال ان چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی غلطیاں ہیں تو اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ یا اکیلے، نیت کر کے ثنا پڑھ کے نماز شروع کر، بقیہ نماز جو ہے جیسے نفل ہیں، وتر ہیں، سنت ہیں، یہ بھی ان میں بھی ثنا پڑھنی پڑے گی یا صرف بسم اللہ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو جب پیر دھو رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی آواز ٹوک دیتا ہے کہ جی پیر بھی الٹے ہاتھ سے دھو، سیدھے ہاتھ سے مت دھو پیر. اس کی کچھ وضاحت کیجیے گا. جی، ثنا تو ہر نماز میں جو بھی آپ نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، جو بھی شروع کریں گے تو آپ کو ثنا تو اس میں پڑھنی ہے. یہ سنت موقدہ ہے. پاؤں کے ساتھ سے دھونے، پاؤں اگر آپ نے سیدھے ہاتھ سے بھی دھو لیے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے. لوگ ویسے جو ہے وہ عموماً ناک صاف کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو الٹا ہاتھ استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی طرح خلال کرنے کے اندر آپ جو ہے پاؤں کی انگلیوں میں اگر الٹا ہاتھ استعمال کریں، لیکن اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے بھی دھو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو ادا ہو جائے گا بغیر کراہت کے. پیچھے جو تلقین کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ جو پیچھے تلقین کر رہے ہیں وہ بسا اوقات بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے تلقین جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات رش ہو تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فقط فرض پر اکتفا کرو اور جلدی کھڑے ہو جاؤ. تو ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. لوگ اگر کوئی بھی مسئلہ شرعی پر عمل کر رہا ہے، سب سے پہلے تو آپ جب کسی کو کسی چیز پر سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کنفرم ہو کہ وہ مسئلہ درست ہے، سنایا نہیں، آپ نے کسی عالم دین سے باقاعدہ سمجھا ہوا ہو تو ہی آپ رہنمائی کریں. اور رہنمائی بھی یہ نہیں کہ آپ بیچ چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے اس کی رہنمائی کریں سب کے سامنے. جی، اگر وہ کوئی غلطی ایسی کر بھی رہا ہے تو جب وہ اٹھ کے آ جائے تو آپ ایک سائیڈ میں لے آ کے اسے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز میں نے محسوس کی، اگر ایسی ہی ہے تو میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، مزید آپ دیکھ لیجیے. تو یہ ایک آسان انداز ہوتا ہے سمجھانے کا بھی کہ کسی اور کو بھی پتہ چلے اور جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی اصلاح بھی. پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں نا بعض اوقات، تو اب وہ پوری اس کی تلقین اور اس کو اسکیننگ بھی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ وضو بھی صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس میں کوئی مسٹیک ہے. تو پھر وہ ساتھ بعض کا تو بتا رہے، اور بعض کوئی زیادہ ہی احتیاط سے وضو کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں گے اتنی جلدی کہ یہ اتنی دیر کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو ان چیزوں کا. لیکن بہرحال اس کے بھی آداب ہیں اور ان چیزوں کا میں خیال رکھنا. جب ساتھ مل کے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو وہاں کئی چیزوں کے آداب ہیں جن کے لیے بطور خاص کچھ ایسی چیزیں کہ جن سے دوسرے لوگوں کو گھن آئے، نفرت ہو جائے،
تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. پاؤں دھوتے ہوئے بعض اوقات پاؤں بہت نلکے کے اوپر تک لے جا کے سب چھینٹے پڑ رہے ہیں, تو پاؤں کو بھی ایک نیچے ہی رکھ کے اور ڈھیران کی طرف رکھ کر پاؤں کو ہمیں دھونا چاہیے. وضو اپنا ہی کرنا چاہیے, ساتھ والے کو نہیں کروانا چاہیے, کہ پتہ چلے کہ آپ نے وضو کیا اور آدھے کپڑے اس کے آپ نے گیلے کر دیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ساتھ والے بعض اوقات اس کو پسند کون کرے, کوئی بھی نہیں پسند کرے گا. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے. آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.